ناظرین آداب، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا پہلا سلیبس کس نے تیار کیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں وہ کون سا ایسا عالم دین تھا جس نے ہندوستان میں یونیورسٹی اور کالج کا نظام آنے سے پہلے ایک سلیبس ترتیب دیا جو 1947 تک تقریباً مروج رہا، اور اس کے بعد آج تک اسی سلیبس کے خطوط کے اوپر تمام مضامین اور کتابیں تیار کی جاتی رہیں؟ اس شخصیت کا نام ہے میر فتح اللہ شیرازی۔ میر فتح اللہ شیرازی سب سے پہلے دکن میں آئے اور علی عادل شاہی سلطنت میں انہوں نے اپنا مرتبہ دوچند کر دیا تھا، اس سلطنت کو شیعہ کیا۔ اور جس زمانے میں علی عادل شاہ کا باپ یہ چاہ رہا تھا کہ علی عادل شاہ تخت سلطنت پر متمکن نہ ہو، اس زمانے میں جب اس نے اس کو ایک قلعے میں قید کر دیا اور اس پر پہرے بٹھا دیے، اور جو پہلے اس کا شیعہ اتالیق تھا اس کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد جو ان کی تعلیم و تربیت پر مامور ہوئے ان کا نام تھا میر فتح اللہ شیرازی، اور انہوں نے علی عادل شاہ کو یقین دہانی کرائی کہ اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے جو مکتب آل محمد کا راستہ ہے، جو تحفظ تشیع کا راستہ ہے، جو ترویج تعلیمات آل محمد کا راستہ ہے، تو آپ کو حکومت ضرور ملے گی، اور ان کا کہا ہوا درست ثابت ہوا۔ اس کے بعد جب علی عادل شاہ تخت سلطنت پر بیٹھ گیا تو انہیں وہاں کا جو ماحول تھا وہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ دکن میں شیعی ماحول نہیں تھا۔ حکومت تشیع بننے کے بعد بھی وہاں تصوف زدہ ماحول موجود تھا، لہٰذا جیسا کہ تاریخ دربار اکبری میں محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ انہیں تصوف کی بنیاد پر وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، اس لیے کہ وہاں نعت تھی تو راگ میں تھی، اس کے علاوہ جو تمام وہاں پہ معاملات ہوتے تھے وہ تصوف کے زیر اثر انجام پاتے تھے۔ اس لیے میر فتح اللہ شیرازی کو یہ لگا کہ یہاں پر ان کا کام ختم ہو چکا ہے اور جو دیگر علماء وہاں موجود ہیں وہ ان کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لہٰذا وہ دربار اکبری میں آ گئے اور ان کا عالی شان استقبال کیا گیا۔ اکبر نے خود خط لکھ کے ان کو بلایا، اور جب وہ فتح پور پہنچے تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ایک کے نصاب تعلیم کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد اور اس سے استفادہ کرنے کے بعد لوگ جو حکومتوں میں آئیں تو وہ جاہل نہ رہیں اور ایک اسلامی طریقے پر وہ اس نظام کو آگے بڑھائیں جس نظام کی ہندوستان میں بہت سخت ضرورت ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک نصاب تعلیم ترتیب دیا جو آگے چل کر درس نظامی کہلایا، یعنی درس نظامی ان کا نصاب نہیں تھا، وہ تو ملا نظام الدین سہالوی فرنگی محلی نے ترتیب دیا تھا، لیکن جو نصاب تعلیم انہوں نے ترتیب دیا ملا نظام الدین نے، وہ وہی نصاب تعلیم تھا جو میر فتح اللہ شیرازی نے ترتیب دیا تھا۔ یعنی مضامین تبدیل نہیں ہوئے، عنوان تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ کتابیں تبدیل ہوتی گئیں اور کتابیں مختلف اس زمانے میں لکھی گئیں، لیکن جو میر فتح اللہ شیرازی نے سلیبس کے نصاب کے خطوط معین کیے تھے، کبھی کوئی عالم دین جو نیا سلیبس تیار کر رہا تھا ان خطوط سے خود کو الگ نہیں کر سکا۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کی حیثیت کیا تھی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، انہوں نے 2 جلدوں میں ہندوستان میں نظام تعلیم و تربیت پر کتاب تالیف کی ہے، جو بہت اہم کتاب ہے جس کا مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو سلیبس تھا، جو نظام تعلیم تھا، وہ کتنا اہم تھا۔ اور یہی وہ نظام تعلیم تھا جس سے پڑھ کر مدرسوں میں ڈاکٹر نکلتے تھے، اچھے طبیب نکلتے تھے، انجینئر نکلتے تھے، اور جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں یہ کسی اور نے نہیں بنائی ہیں، یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے بنائی ہے، اور یہی نظام تعلیم تھا جسے پڑھ کر لوگ صحافی ہوئے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، مفتی ہوئے، قاضی ہوئے، محتسب ہوئے، شیخ الاسلام ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ اور تاریخ میں وہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں کہ اس نصاب تعلیم نے کتنے لوگوں کو آمادہ کیا اور کتنے لوگوں نے اس سے کسب فیض کیا۔ اب مولانا مناظر احسن گیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میر فتح اللہ کا تعلیمی اثر صرف امیر زادوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہندوستان کے عام علمی خانوادے بھی ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے، خصوصاً درس نظامیہ کے نصاب کی ترتیب جس ذات گرامی کی طرف منسوب ہے، چند واسطوں سے میر فتح اللہ شیرازی پر ان کی تعلیم کا سرشتہ بھی منقطع ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نصاب تعلیم کتنا اہم تھا، اور اس زمانے میں جو علماء عراق و ایران تھے انہوں نے جو نئے علوم پر کتابیں لکھی تھی ہندوستان میں متعارف نہیں تھیں، اور وہی پرانی جو کتابیں یہاں پر رائج تھیں پڑھائی جا رہی تھیں، لہٰذا میر فتح اللہ شیرازی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علماء ایران و عراق کہ وہ کتابیں جو جدید علوم پر مبنی تھی ہندوستان میں ان کو رائج کیا۔ اور اس بارے میں مولانا آزاد بالگرامی جو ایک بڑے ہمارے یہاں کے مورخ ہیں اور محقق ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ از مصنفات او تکملہ
حاشیہ علامہ دوانی و ملا جلال بر تہذیب المنطق و حاشیہ بر حاشیہ مذکور متداول است۔ اور جو حاشیے میر فتح اللہ شیرازی نے الگ الگ کتابوں پر لگائے ہیں وہ ہندوستان میں ایک زمانے تک رائج رہے، چونکہ میر فتح اللہ شیرازی کا زمانہ وہ تھا کہ جب حکومتوں میں جو قاضی ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، محتسب ہوتے تھے، شیخ الاسلام ہوتے تھے، وہ انہی افراد سے پڑھ کر وہاں تک پہنچتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو نصاب ترتیب دیا وہ ایسا تھا کہ جس سے حکومتی سطح پر استفادہ کیا جائے، اور جو ان ڈیوڑھیوں سے یا مدرسوں سے پڑھ کر لوگ نکلیں تو وہ حکومتوں میں جائیں تو وہاں پر جانے کے بعد اس سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں اور دوسروں کو فیض پہنچا سکیں۔ لہٰذا اعتراض بھی اگر ہوئے ہیں، مثلا درس نظامیہ پر اعتراض ہوئے یا میر فتح اللہ شیرازی کے جس نصاب پر اعتراض ہوئے ہیں تو اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ اس نصاب میں علوم شرعیہ کو نہیں رکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں ضرورت بھی نہیں تھی، اور جب انگریز آئے تو انگریز ایک نیا نظام تعلیم لے کر آئے جس کو جو آج یونیورسٹیوں کی شکل میں، کالجز کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جو موجودہ سلیبس ہے، جو موجودہ نظام تعلیم ہے، اس میں علم کی کمی ہے، اس میں معلومات ہیں، اس میں نالج ہے، اور جو نظام تعلیم مسلمانوں نے ترتیب دیا تھا اس میں معلومات کے علاوہ علم کی خوبو تھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد لوگ عالم ہوتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس معلومات بہت ہے، ان کے پاس نالج بہت ہے، لیکن علم نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، ملا بدایونی جو عہد اکبری کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے میر فتح اللہ شیرازی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا عالم جو ریاضی میں، الہیات میں، فقہ میں، فلسفے میں، سائنس میں اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے اس عہد میں۔ اور بنیادی طور پر میر فتح اللہ شیرازی مولوی نہیں تھے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھے ہوئے مدرسے کے تھے تو فقہ و حدیث کا بھی علم تھا، ان کو تمام جو اسلامی علوم تھے ان کے بارے میں بھی جانتے تھے، لیکن بلکہ ان کی ایک تفسیر بھی ہے جو بڑی مشہور ہے، تفسیر منہج الصالحین، غالباً یہی نام ہے اس تفسیر کا، اور ایران سے چھپی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں لکھنؤ میں کئی کتب خانے ہیں، خود غفرماب علیہ رحمہ کا جو کتب خانہ امام باڑے میں موجود ہے وہاں پر ان کی تفسیر رکھی ہوئی ہے، تو وہ مفسر بھی تھے، لیکن ان کی جو اصل شناخت تھی وہ ان کا سائنس سے رابطہ تھا۔ انہوں نے اس زمانے میں بڑے علمی اور سائنسی کارنامے انجام دیے، جو آج مشین گن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ اور اکبر کے زمانے میں جب بہت زیادہ بارود کو متعارف نہیں کرایا گیا تھا اور توپ کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں منظر عام پر نہیں تھی، اس زمانے میں انہوں نے ایک ایسی مشین گن بنائی تھی جو ایک وقت میں متعدد فائر کرتی تھی، اور اس بنیاد پر لوگوں نے ان پر اعتراض بھی کیے ہیں، چونکہ شیعہ تھے اور ایک شیعہ عالم کی اس طرح کی ترقی لوگ برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں تو اپنی مشین گن لے کے دوڑتے ہیں، اور میدان جنگ میں جو ان کی کار فرمائیاں ہیں وہ بہت عالی شان ہوتی تھیں، اور اکبر کو دکھانے کے لیے وہ میدان جنگ میں دوڑتے بھاگتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے جس آدمی نے مشین گن بنائی تھی کوئی دوسرا تو اس کو چلا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کے لیے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی تھی، تو میر صاحب خود لے کر میدان جنگ میں جاتے تھے، اور اس زمانے میں انہوں نے اتنے فلکیات کے آلات تیار کیے تھے، علم حیات کے آلات تیار کیے تھے کہ جب نوروز کے موقع پر اکبر دربار میں پہنچا اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک نمائش لگائی گئی ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی عالی شان نمائش ایک عالم دین لگا سکتا ہے۔ پھر اس نے باقاعدہ ان کے لیے فنڈ معین کیا کہ میر فتح اللہ شیرازی اس فنڈ کے ذریعے اپنی سائنسی معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی نظیر ان کے کارناموں کی آپ کے سامنے پیش کروں کہ انہوں نے فتح پور سیکری میں پہاڑ کے اوپر ایک ایسی چکی لگائی تھی کہ جو ہوا کی مدد سے گھومتی تھی اور آٹا پیس دیتی تھی، تو یہ ان کا ایک اپنا کارنامہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ظاہر سی بات ہے ایک عالم تھے، اور جس زمانے میں دربار اکبری میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی گئی اور تمام طرح کی پابندی عائد کر دی گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ملا عبد القادر بدایونی جو اس عہد کا مورخ ہے اور ان کے ساتھ کا ہے، وہ لکھتا ہے کہ تنہا میر فتح اللہ شیرازی ایسے شیعہ عالم ہیں جو دربار اکبری میں امامیہ طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ان کا کارنامہ ہے۔ تو انہوں نے پہلا نصاب تعلیم ترتیب دیا، اور پھر اسی نظام تعلیم کے خطوط پر ملا نظام الدین سہالوی نے درس نظامیہ کی بنیاد رکھی، عنوان وہی رہے، موضوعات وہی رہے، بس کتابیں تبدیل ہوتی رہیں، نئے زمانے کے لحاظ سے نئی کتابیں آتی رہیں، اور شیعوں میں سب سے پہلا جو نصاب تعلیم رائج ہوا وہ نواب آصف الدولہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد نواب سعادت خان کے زمانے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفرماب علیہ الرحمہ نے ترتیب دیا، اور وہ نظام تعلیم بہت دنوں تک رائج رہا ہے۔ لیکن
جو حضرت غفرماب نے نظام تعلیم ترتیب دیا اور جو سلیبس تیار کیا وہ بھی میر فتح اللہ شیرازی کے تیار کیے ہوئے سلیبس سے الگ نہیں تھا. موضوعات الگ ہوتے گئے. مثلا درس نظامی میں جس طرح سے جو علماء عامہ کی لکھی ہوئی تفسیریں تھیں وہ پڑھائی جاتی تھیں، جو ان کی فقہ کی کتابیں تھیں وہ پڑھائی جاتی تھیں، لیکن حضرت غفرماب نے جو نصاب ترتیب دیا اس میں شیعوں کی لکھی ہوئی تفسیر رائج ہو گئی، جو شیعوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں وہ رائج ہو گئیں. لہٰذا حضرت غفرماب کو جو نصاب تعلیم ہے وہ اپنے آپ میں منفرد ہے. انہوں نے خود کتابیں لکھی، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے آئے، ان کے شاگرد آئے. ایک لمبا سلسلہ ہے جو ان کے شاگردوں کا ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا اور دور دور تک ان کے شاگرد گئے. لیکن جس زمانے میں مدرسہ سلطانیہ کی بنیاد رکھی گئی تو مدرسہ سلطانیہ میں ظاہر حضرت غفرماب اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اور مدرسہ سلطانیہ امجد علی شاہ کے عہد میں سلطان العلماء سید محمد رضا مآب اور ان کے بھائی سید العلماء سید حسین تاباسرا ان کے مشورے سے مدرسہ سلطانیہ کی بنیاد رکھی گئی، جس کی پوری روداد الگ الگ کتابوں میں موجود ہے. تو اس میں جو نصاب تعلیم ہوا اس میں حضرت غفرماب کی بھی کتابیں تھیں، خود سلطان العلماء نے کتابیں لکھی، سید العلماء سید حسین نے کتابیں لکھی، اور لکھنؤ کے متعدد علماء جو اس زمانے میں تھے انہوں نے کتابیں لکھی اور رائج ہوئیں. اور جو اس مدرسے کے معروف اساتذہ تھے ان میں علامہ مفتی محمد قلی علیہ رحمہ بھی تھے، اس میں صاحب ابقات علامہ میر حامد حسین جو آخری اس کے مدرسین میں شامل تھے. ایسے ایسے بزرگ علماء تھے. پھر علامہ مفتی محمد عباس شوستری، انہوں نے تو اس زمانے میں جو مدرسہ موجود تھا اس کی تصویر کشی بھی کی ہے شہری تعلیم میں. سب سے پہلے جو یہ مدرسہ شروع ہوا وہ نواب سعادت علی خان کے مقبرے میں ہوا، اور مفتی محمد عباس شوستری علیہ رحمہ نے ہر ایک کمرے کی جو زمانے میں تعلیم کے لیے مخصوص کیے گئے تھے ایک الگ شعر کہا ہے. اور پھر جب بادشاہ واجد علی شاہ ہوئے لکھنؤ میں اور ان سے یہ کہا گیا کہ اب تعلیم کے لیے مقبرہ چھوٹا پڑ رہا ہے سعادت علی خان کا، تو انہوں نے اپنے جلوس کے موقع کے اوپر بڑے امام باڑے کو مخصوص کیا اور یہ کہا کہ آج سے مدرسہ سلطانیہ کے جو اعلیٰ کلاسز ہیں یا دوسرے کلاسز ہیں وہ یہاں پر منعقد ہوں گے. اور جو نصاب تعلیم وہاں پہ رائج ہوا وہ وہی تھا جو حضرت غفرماب نے ترتیب دیا تھا، جو ان کے دونوں بیٹوں نے ترتیب دیا، اور دیگر علماء نے اس میں اضافے کیے اور کتابیں لکھی. لیکن اس پورے نظام تعلیم کا جو صحرا بنتا ہے وہ میر فتح اللہ شیرازی کا سر بنتا ہے. ان کے نصاب تعلیم سے حضرت غفرماب نے جو نصاب تعلیم ترتیب دیا اس میں فرق یہ ہے کہ جو نصاب تعلیم میر فتح اللہ شیرازی نے ترتیب دیا تھا وہ حکومتی معاملات کو زیر نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا تھا، تاکہ جو لوگ مفتی بن رہے ہیں، جو حکومت میں آ رہے ہیں، وہ اس نصاب سے استفادہ کر سکے. لیکن حضرت غفرماب نے جو نصاب ترتیب دیا اس میں سماج کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا، شیعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا، جو نوجوان نسل تھی اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا. انہوں نے حکومتی تقاضوں کی بنیاد کے اوپر نصاب تعلیم ترتیب نہیں دیا. لہٰذا ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ میر فتح اللہ شیرازی کے کارنامے کیا ہیں، مدرسہ نظام الدین سہلوی کے کارنامے کیا ہیں، اور مدرسہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفرماب کے کیا کارنامے ہیں. اب آتے ہیں مدارس کے موجودہ نظام اور موجودہ رائج نصاب کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ مدرسوں کے نظام میں اور ان کے نصاب میں کوئی نیاپن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مدرسے اب دم توڑ رہے ہیں اور بند ہو رہے ہیں. اور خاص کر کے آپ دیکھیں اگر ہم بات کریں شیعہ مدارس کی تو ان کے نصاب تعلیم پر ایک زمانے سے نظر ثانی نہیں ہوئی ہے. وہی نصاب آج تک پڑھایا جا رہا ہے جو سالوں پرانا ہے، صدیوں پرانا ہے. گورنمنٹ بھی، ہر ملک کی گورنمنٹ سال میں 2 سال میں اپنے نصاب تعلیم پر نظر ثانی کرتی ہے. ایک کمیٹی ہوتی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کون سی کتاب پڑھائی جائے گی، کون سی نہیں پڑھائی جائے گی، کون سا درس اب موجودہ زمانے کے مطابق ہے، کون سا نہیں ہے. ہر سال کمیٹی میں ہوتی ہے، وہ منتخب کرتی ہے اس نصاب کے دروس کو. لیکن ہمارے یہاں مدارس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی نصاب ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر سالانہ یا 2 سال میں، 3 سال میں، 10 سال میں نظر ثانی ہوتی ہو. اس کے نقصانات یہ ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ایسا نظام تعلیم اور ایسا سلیبس موجود ہے جو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، جو نوجوانوں کے لیے اتنا سود مند نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مدارس نے دوسری چیزوں پر جو غیر ضروری چیزیں تھیں ان پر زیادہ فوکس کیا کہ آپ کپڑے کیسے پہنیں گے، آپ کے بال کیسے ہوں گے. مثلا آپ شیروانی ہر وقت پہنیں گے، آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ اندر آئیں گے تو آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، داڑھی کتنی چھوٹی ہونی چاہیے، کتنی بڑی ہونی چاہیے. یہ چیزیں ضروری تھیں اپنے آپ میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ طالب علم پر نظر نہ رکھیں کہ اس کی باہر کی زندگی کیسی ہو، مدرسے کے اندر کی زندگی کیسی ہو. لیکن جن چیزوں پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے تھا جو آپ کے طالب علم کو بہتر بناتی،
جو وقت کے ساتھ ان کو چلنے کا ہنر سکھاتی، ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ لہٰذا جب سلیبس ہی آپ کے پاس نہیں ہے، نظام تعلیم نہیں ہے، تربیت یافتہ اساتذہ نہیں ہے، تو آپ اس نوجوان نسل کو تربیت یافتہ کیسے بنائیں گے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مدارس میں ہر کوئی اپنے نام کے سامنے پروفیسر لکھنے لگتا ہے، ڈاکٹر لکھنے لگتا ہے، تو آپ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ کس درجے پر پہنچنے کے بعد آپ اپنے آپ کو پروفیسر لکھیں گے یا لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے ہیں، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے جو آپ اپنے نام کے سامنے لکھ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں چونکہ ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں تھا، اس نظام کے نقصان نہ ہونے کے نقصانات یہ ہوئے کہ جس کے دل میں جو آیا اس نے اپنے نام کے سامنے لکھا۔ پھر یہ کہ جس مدرسے میں قوم کا مستقبل تیار ہونا چاہیے تھا، وہاں سے توجہ یہ دی گئی کہ خطیب تیار ہوں، یعنی علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، وہاں توجہ یہ رہی لوگوں کی کہ کسی طرح سال 2 سال میں خطیب تیار ہو جائیں، وہاں توجہ یہ دی گئی کہ جو اسٹیج کا آدمی ہے وہ تیار ہو جائے، جو شاعر اسٹیج کے ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ پہلے علماء شاعر بھی ہوتے تھے، پہلے علماء خطیب بھی ہوتے تھے، لیکن اس طرح کی خطابت نہیں ہوتی تھی جو موجودہ زمانے کی خطابت ہے، بلکہ اس کا انداز واعظ کا ہوتا تھا، اس کا انداز نصیحت کا ہوتا تھا۔ جو شاعری ہوتی تھی اس میں کتنی گہرائی ہوتی تھی، انہیں تشبیہات کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، استعاراتی نظام کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، صنعتوں کے بارے میں وہ جانتے تھے، عروض کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ لیکن موجودہ زمانے میں آپ دیکھیے شاعری کا کیا حال ہے، وہ الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس لفظ کو وہ جس مصرعے میں استعمال کر رہے ہیں آیا اس لفظ کی صحت وہی ہے یا اس لفظ کو کسی دوسری طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد ندوۃ العلماء کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا جو نصاب تعلیم ہے وہ بہت فرسودہ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے اور سلیبس وہی پڑھایا جا رہا ہے جو صدیوں پرانا ہے۔ تو انہوں نے جو ایک نوٹ لکھا تھا وہاں کے اوپر وہ چھپا ہوا ہے، اور ایک مضمون انہوں نے اس زمانے میں ایک رسالے میں لکھا تھا جس کا ذکر مختلف کتابوں میں آیا ہے اور رود کوثر میں خاص کر کے اس کا ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے اس نظام تعلیم پر، اس سلیبس پر کڑی تنقید کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ندوہ کے بعض افراد ان سے نالاں بھی رہے کہ آپ نے مدرسے کے نظام پر تنقید کی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ مدرسے کے نظام پر کوئی تنقید ہوئی ہو، سلیبس پر کوئی تنقید ہوئی ہو، اور یہ کہا گیا ہو کہ کس نصاب تعلیم کو ہمارے یہاں رائج ہونا چاہیے۔ تو لہذا اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ ہمارے یہاں مدارس میں ایک سکہ بند ذہنیت کے لوگ پیدا ہوئے اور مدارس کا زیادہ فوکس، سنی شیعہ دونوں کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ اس طرح کا ہو گیا کہ بعض کتابیں وہ پڑھائی گئیں جن کو اس زمانے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی جگہ پہ نئی کتابیں اسی موضوع سے متعلق آنی چاہیے تھیں۔ فقہ کا حال یہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مدرسوں میں بات کرنے لگے۔ جو آئیڈیالوجی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر کام کر رہی ہو وہ کبھی آفاقی نہیں ہو سکتی۔ یعنی سنی مدرسوں میں یہ سکھایا گیا کہ شیعوں کو کیسے نیچا دکھایا جائے، ان کے افکار کو کیسے نیچا دکھایا جائے، ان کے عقائد پر کیسے تنقید کی جائے۔ یہ شیعہ مدرسوں میں ہوا کہ ان کو کیسے جواب دیا جائے، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ رسوا کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں کہ ادھر سے جواب ادھر سے جواب، وہی نصاب میں آ گیا۔ اور مناظرہ وقت کی ضرورت ہے اور کس زمانے میں اس کی ضرورت تھی اور آج ہے کہ نہیں ہے اس پر بات ہونی چاہیے تھی، اس پر بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ مدرسۃ الواعظین وہ اسی لیے وجود میں آیا تھا تاکہ جو ایسے موضوعات پر کام کیا جا سکے جن کی شیعہ معاشرے میں اس وقت بہت ضرورت تھی۔ اس لیے کہ تحفہ اثنا عشریہ جس وقت منظر عام پر آئی تو بہت سے ایسے مسائل تھے کہ جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو ورغلایا جا رہا تھا، خاص کر کے شیعوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو وہاں پر ان موضوعات پر کام ہوا تو وہ اپنے آپ میں ایک بڑی اہم درسگاہ تھی جو اب بند ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا ہر مدرسے میں نہ تو مناظرہ پڑھایا جا سکتا ہے، نہ سکھایا جا سکتا ہے، اور نہ ہر مدرسے میں وہ نصاب رائج ہونا چاہیے جو عام طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کم سے کم تشخص ہمارے یہاں ہونا چاہیے کہ اس مدرسے کا نصاب یہ ہے، اس مدرسے کا نصاب یہ ہے، یا ایک نصاب تعلیم اگر ہے تو اس نصاب تعلیم کو کس طرح رائج کیا جائے اس کے لیے کوئی کمیٹی ہمارے یہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ابتدا میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میر فتح اللہ شیرازی علیہ الرحمہ نے جو نصاب تعلیم ترتیب دیا تھا اس میں حکومتی تقاضوں کو مد نظر رکھا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں بادشاہی نظام تھا کہ علماء جب مدرسوں سے فارغ ہو کر نکلیں وہ حکومتی معاملات میں جب دخیل ہوں تو انہیں ایسا نہ ہو کہ ان معاملات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ منشی کے معاملات کیا ہوتے ہیں یا فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے، فقہ کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔
تمام ان تقاضوں کے بارے میں اس نصاب میں بات ہوئی تھی۔ پھر دہلی کا جو نصاب تھا، جو علامہ محدث دہلوی اور ان کے خانوادے نے ترتیب دیا تھا، وہ ایک الگ اسکول ہے۔ اس نصاب میں بھی ان وقت کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ پھر یہ لکھنؤ میں جو مدرسہ نظام الدین سہلوی تھا، اس کا جسے مدرسہ نظامی کہتے ہیں، اس کے بھی تقاضے زیادہ تر اس زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے تھے۔ پھر حضرت غفر مآب علیہ الرحمٰن نے جو نصاب تعلیم ترتیب دیا تھا، اس کا جو انداز تھا وہ شیعی تقاضوں کو مد نظر انہوں نے رکھا تھا۔ بعض حکومتی معاملات کو بھی مد نظر انہوں نے رکھا، لیکن زیادہ تر شیعی معاملات کو مد نظر رکھا جو اس زمانے میں ضرورتیں تھیں شیعہ نوجوانوں کی، انہوں نے ان کو نصاب میں داخل کیا، کتابیں لکھی انہوں نے۔ آج تو ہمارے یہاں دیکھیے کہ ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب ہمارے ہندوستانی کسی عالم کی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جتنی کتابیں تھیں، باہر کی کوئی ایک دو کتاب یہاں پر رائج ہو تو ہو، ورنہ عموماً ہمارے ہندوستان کے علماء کی کتابیں یہاں پر رائج تھیں۔ لیکن آج ایک کتاب ہمارے کسی ہندوستانی عالم کی رائج نہیں ہے۔ حضرت غفر مآب کے زمانے میں اور ان کے فوراً بعد جو کتابیں لکھی گئیں، چاہے مدرسہ سلطانیہ کے لیے ہوں یا مدرسہ ایمانیہ کے لیے ہوں، جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ان موضوعات پر کام کیا گیا، علماء کو معین کیا گیا، انہوں نے خود ان ضرورتوں کو سمجھا، حتیٰ کہ تجوید کے رسالے تک، چاہے وہ مطبوع ہوں یا غیر مطبوع ہوں، وہ تک لکھے گئے تاکہ ہمیں باہر کا نصاب اپنے یہاں رائج نہ کرنا ہے، تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں نوجوانوں کے درمیان ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان موضوعات پر کام کرنا چاہیے، ہمیں ایسے شاگرد تیار کرنے چاہیے جو مختلف موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ آج آپ دیکھیے کہ دعوے تو بہت ہیں، ممبر پہ جانے کے بعد ہر کوئی اپنے آپ کو علامہ اور آیت اللہ اور پتہ نہیں کن کن القاب اور خطابات سے یاد کروانا چاہتا ہے، اور جتنے ہمارے اس وقت باہر سے پڑھ کے علماء آ رہے ہیں ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، لیکن وہ اپنی نبض کے اوپر ہاتھ رکھنے نہیں دیتے ہیں۔ لباس کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی کوئی کتاب تو آپ لکھیے، کتاب یعنی نصاب سے متعلق تو چھوڑیے، دوسرے موضوعات پر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی آ رہا ہے تو اس کے پاس ایک میدان ہے، وہ خطابت میں چلا جائے۔ جو کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے وہ سیدھے یہی کرتا ہے کہ ممبر پہ چلا جائے۔ تو کوئی کتاب لکھنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی نصاب تعلیم پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مدرسوں کے زوال پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے کہ ان مدارس کے ذمہ داروں کو سمجھایا جائے کہ آپ نے جو موروثی نظام یہاں پر رائج کر دیا ہے اس نے معاشرے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، ہمارے تعلیمی نظام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، یہ قوم کے ادارے ہیں، ان کو قوم کے حوالے کیا جائے۔ تو جب نوجوان نسل جو نجف سے اور قم سے پڑھ کے آ رہی ہے وہ ان موضوعات پر بات نہیں کرے گی تو کون بات کرے گا؟ بہرحال ان تمام موضوعات پر، نصاب تعلیم پر، نظام تعلیم پر، ہمارے مدرسوں کے زوال پر، اور کس طرح ان کو موروثی بنا دیا گیا، ان کے مسائل کیا ہیں، کیوں بند ہو رہے ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمارے علماء ان موضوعات پر بات نہیں کریں گے تو پھر کون بات کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔